فرعون ران دادئی میں دوست درد سر فرعون ران دادئی میں دوست درد سر زیراں کے او ندا سری درد آئیما شداد را بنعمت چندی سپردیم ہشتم بہشت آورد اندر سرای ما بیگانه را چه کار بود از بلای غم بیگانه را چه کار بود از بلای غم آرا رسد که خاص بود آشنای ما پروردهیم دشمن و ما می کشیم دوست ما پروردهیم دشمن و ما می کشیم دوست کس را مجال نیست بچون و چرای ما کہتا ہے کہ فرعون کو میں نے کبھی درد سر بھی نہیں دیا، باوجود اس کے کہ وہ اللہ کا سب سے بڑا دشمن، اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرنے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کبھی فرعون کو درد سر میں مبتلا نہیں کیا۔ کیوں؟ تکلیف دوستوں کو دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک عجیب نظام ہوتا ہے، نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی۔ کہتا ہے کہ دشمن کے نصیب میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ وہ محبوب کے خنجر سے قتل ہو جائے، دوستوں کے سر حاضر ہیں کٹنے کے لیے، سبحان اللہ۔ تو فرعون کو کبھی درد سر نہیں دیا، اور شداد را بنعمتیں چندی سپردیں، شداد کو اتنی نعمتیں دی کہ اس نے یہ جرت کی کہ اللہ تعالیٰ کی جنت الفردوس کے مقابلے میں دنیا میں جنت بنانے کی کوشش کی، اتنی جسارت اور اتنی جرت کی اس نے۔ آگے فرمایا کہ بیگانہ را چکار بود از بلائے غم، بیگانہ سے میرا کوئی کام نہیں ہے، جو میرا بیگانہ ہے، جو مجھے مانتا نہیں، میرے سامنے جھکتا نہیں، میری مانتا نہیں، وہ بیگانہ ہے میرے لیے۔ بیگانہ را چکار بود از بلائے غم، جو بیگانہ ہے اس پر میں بلائے غم اور بلائے مصیبت مسلط نہیں کرتا ہوں۔ آ را رسد کے خاص بود آشنائے ماں، یہ تحفہ بلائے غم ان کو دیتا ہوں جو میرے خاص آشنا ہوتے ہیں، میرے دوست ہوتے ہیں۔ اور آخر میں عجیب فرمایا کہ ما پروردہیم دشمن و مامی کشیم دوست، ہمارا اصول یہی ہے، دنیا کا اپنا اصول ہے اور اللہ تعالیٰ کا اپنا اصول ہے۔ ما پروردہیم دشمن و مامی کشیم دوست، ہم دشمنوں کو پالتے ہیں اور ہم دشمنوں کو ڈھیل دیتے ہیں، ہم دشمنوں کی رسی چھوڑ دیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، ان کے پاس بینک بیلنس ہیں، ان کے پاس دنیا ہے،
ان کے پاس اولاد ہے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کی تمام خواہشات پوری ہیں، لیکن اس لیے وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو پالتے رہتے ہیں، اس کو کھلاتے رہتے ہیں۔ ایک عجیب روایت میرے ذہن میں آئی ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک جگہ ایک یہودی تھا جو حالت نزع میں مبتلا تھا، سکرات کی کیفیت تھی اس کی، تو اس سکرات کی کیفیت میں اس کی یہ خواہش تھی کہ مجھے ایک بھنی ہوئی مچھلی مل جائے، میں اس کو کھا لوں۔ یہ آخری اس کی خواہش تھی سکرات کے وقت، اور عین اسی وقت کسی اور زمین پر ایک مسلمان مومن، اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا بندہ، وہ بھی حالت نزع اور سکرات کی کیفیت میں تھا۔ اس کے دل کے اندر بھی ایک خواہش تھی، وہ خواہش یہ تھی کہ کاش کہ مجھے زیتون کا تیل مل جاتا، تھوڑا سا پی لیتا، یہ انسان اپنی یہ خواہش پوری کر لیتا۔ ایک دل کے اندر ایک بیمار آدمی کا دل چاہتا ہے کسی چیز کو کھانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً دو فرشتے بھیجے۔ ایک فرشتہ یہودی کے گھر بھیجا، فرمایا کہ جا کر یہودی کے گھر کے اندر ایک تالاب ہے، سمندر سے ایک مچھلی اٹھا کر اس کے تالاب میں ڈال دیا جائے، تاکہ اس مچھلی کو پکا کر کھلایا جائے اس کو، اور اس کی یہ خواہش پوری ہو جائے۔ اور دوسرے فرشتے کو کہا گیا کہ یہ جو مومن ہے جس کے دل کے اندر خواہش ہے زیتون کے تیل پینے کی، اس کے تاکچے کے اندر زیتون کا تیل رکھا ہوگا، اس کو گرا کے آ جاؤ، اس کو انڈیل دو تاکہ وہ پی نہ سکے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ فرشتے محو حیرت میں مبتلا ہیں، دونوں فرشتے آسمان سے احکام لا کے زمین پہ، رستے میں ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں؟ دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا مدعا سنایا، بڑے تعجب کا اظہار کیا کہ مولا کریم، ایک آپ کا ابدی دشمن، ازلی دشمن، آپ کے پیغمبر کا دشمن، مولا کریم اس کی آخری خواہش پوری کی جا رہی ہے، اور ایک آپ کی عبادت کرنے والا اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو، اپنے توانائی کو آپ کی محبت میں، آپ کی رضا میں لٹانے والا، اور اس کی آخری خواہش کو کچلا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ دنیا ہے، یہودی میرا دشمن ہے، لیکن یہودی کی کچھ نیکیاں ہیں، اور دنیا میں اگر کوئی کافر نیکی کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن دنیا کے اندر میں اس کی نیکیوں کا بدلہ چکا دیتا ہوں، میں کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں رکھتا ہوں۔ لہٰذا یہودی کی جو خواہش تھی، اس کی ایک نیکی باقی تھی دنیا کے اندر، اس نیکی کا بدلہ میں نے دینا تھا، تو لہٰذا میں اپنے اوپر قرض نہیں رکھتا ہوں، اس نیکی کا بدلہ میں نے اس کے سکرات کے وقت پورا کر دیا، تاکہ دنیا میں اس کا حساب ختم ہو جائے، آخرت میں تو اس کا کوئی حصہ نہیں۔ البتہ مومن کے ساتھ واقعہ یہ ہے کہ مومن کی اصل زندگی وہ آخرت ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی بہرحال مومن کے لیے آخرت کی زندگی بہتر ہے۔ اور مومن کے ساتھ میرا معاملہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر مومن سے کچھ خطائیں سرزد ہوتی ہیں، کبھی کبھی میرے احکامات کے خلاف چلتا ہے، اپنے نفس کی پیروی کرتا ہے، گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، تو اس گناہوں کا بدلہ میں اس دنیا میں اس کو چھوٹی چھوٹی تکالیف، پریشانیاں، مصیبتیں دے دے کر وہ گناہ اس سے مٹاتا رہتا ہوں۔ تو چونکہ یہ مریض تھا، اس کے سارے گناہ میں نے معاف کر دیے، ایک گناہ اس کا باقی تھا، اور چونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت کی جو منزل ہے وہ دار الجزا ہے، تو لہٰذا اس دنیا میں اس کے معاملے کو صاف کرنا تھا، تو اس کے دل کو آخری ٹھیس پہنچائی اور آخری خواہش اس کی پوری نہیں کی، اور تاکہ یہ ٹھیس اس کے دل میں لگ جائے اور اس تکلیف کے بدلے میں اس کے گناہ کو معاف کروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معاملات عجیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی ذات سے محبت کرنے والا، اپنی رضا پر راضی رہنے والا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔